السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو فاطمہ ارائی چینل۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور سردیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے آپ کے موسٹ فیورٹ ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 39۔ عبدالحق خود کو پہلے کی نسبت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ارجمن سے بات کر کے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اسے فائدہ پہنچا تھا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ بدقسمتی سے اس نے اس اشارے کو بڑے تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی بجائے محدود کر دیا۔ وہ اللہ سے مسلسل رابطے کے لیے ملازمت چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اسے اس سے روک دیا گیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ملازمت چھوڑنا ترک دنیا کا پہلا مرحلہ تھا اور اسے روکا جا رہا تھا۔ پچھلے عرصے کو یاد کیا تو سمجھ میں آیا کہ اس نے دفتر کے علاوہ سبھی کچھ تو چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر کے تمام لوگوں سے، تمام معاملات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ وہ اماں کے پاس جانے کا معمول بھی بھول گیا تھا۔ اماں کتنی پریشان ہوں گی اس کے لیے۔ اور ننھا نور الحق، وہ منظر اس کے تصور میں جیتا جاگتا آ گیا، جوش میں مشین کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا، منہ سے محبت بھری پکاریں نکالتا ہوا معصوم بچہ۔ اس کے نظر انداز کرنے پر کیسے مایوس ہوتا ہوگا، کیسے دل دکھتا ہوگا اس کا، اور یہ بات اللہ کو کیسے ناراض کرتی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، اس نے سوچا، صبح انشاءاللہ اس کی تلافی کر دوں گا، معذرت کر لوں گا اپنے معصوم بچے سے، مگر پہلے اللہ سے تو بخشش طلب کر لوں۔ اس نے صلاۃ التوبہ پڑھی، استغفار کیا، لیکن اپنی توقع کے برعکس گریہ سے وہ پھر بھی محروم رہا۔ البتہ دل میں ہلکی سی جنبش کا سا احساس ضرور ہوا، لیکن وہ اس کی توقع سے بہت کم اور مایوس کن تھا۔ مایوسی نے اسے پھر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کی محبت تو بہت آگے، بہت دور کی بات تھی۔ پہلے تو تکبر پر بخشش کا مسئلہ درپیش تھا۔ جب تک بخشش نہیں ہوتی سب کچھ رائے گاں ہے، اور اس سے پہلے ہی موت آ گئی تو موت کا کیا پتہ، ایک پل کی بھی خبر نہیں ہوتی آدمی کو۔ اس پر گرزہ طاری ہو گیا، ساری خوش امیدی ہوا ہو گئی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ استغفار کرتا رہا، دل میں اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا رہا۔ لیکن آخر میں اسے ہر روز کی طرح ناکام و نامراد ہی اٹھنا پڑا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہیں اسی جگہ کھڑے ہو کر جاتی ہوئی ارجمن نے اس سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کوئی بہت اہم بات تھی۔ وہ ذہن پر زور دیتا رہا۔ ہاں یاد آیا، کوئی آیت کریمہ پڑھنے کو کہا تھا اس نے۔ کون سی آیت؟ اس نے ذہن پر اور زور دیا۔ اتنا یاد آتا ہے کہ سورہ زمر کی کسی آیت کریمہ کی بات تھی۔ آیت نمبر؟ اس نے بے بسی سے اللہ کو پکارا۔ مجھے یاد دلا دیجئے میرے مہربان رب۔ اور اس کی سماعت میں ارجمن کی آواز گونجی، صاف اور واضح آواز، سورہ زمر کے 6 رکوع کی پہلی آیت۔ وہ پلٹا اور شیلف کی طرف لپکا۔ قرآن پاک ہاتھ میں لیے وہ میز کی طرف گیا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے آیت نور پڑھ کر اللہ سے نور ہدایت کے لیے دعا کی۔ پھر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ قرآن پاک کو کھولا اور اگلے ہی لمحے سورہ زمر کی وہ آیت کریمہ اس کے سامنے تھی۔ اس کی بے تابی کا یہ عالم تھا کہ اس سے نظر جمائی نہیں جا رہی تھی اور پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ جسم میں ایسی سنسنی تھی جیسے کوئی بہت بڑا راز اس پر کھلنے والا ہے۔ بہت کوشش کر کے اس نے نظر کو ٹھہرایا اور پڑھا۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ بلا شبہ اللہ معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ۔ یقیناً وہ تو ہے ہی گناہ معاف فرمانے والا، مہربان۔ اتنی مدت میں پہلی بار اس کے دل کو سکون ہوا۔ ایسا لگا جیسے ٹیسوں سے تپتے ہوئے زخم پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ طویل بے سکونی کے بعد وہ کیفیت اسے بالکل نئی لگی۔ دل کو قرار آ گیا، لیکن اگلا ہی لمحہ مایوسی کا تھا۔ دل کی حیت تو اب بھی وہی تھی، نہ کوئی نرمی نہ کوئی نمی، وہ تو ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اور اس سے اگلا لمحہ تھر تھری کا تھا۔ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ ارے اللہ نے مجھ سے خطاب فرمایا، مجھ سے بات کی، مجھے دلاسا دیا، زخم پر مرہم رکھا، مجھ سے فرمایا کہ اے اپنی جان پر ظلم کرنے والے، تو میرا بندہ ہے تو اپنے گناہ سے نہ گھبرا۔
میری رحمت بے پایاں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، بڑے سے بڑے گناہ۔ میں تو ہوں ہی مہربان اور معاف کرنے والا، بس رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ اور مایوس ہو کر جائے گا کہاں؟ ہے کوئی پناہ گاہ میرے دامن رحمت کے سوا؟ آ جا آ جا۔ وہ اضطرار کی کیفیت میں توبہ کرتا ہوں میرے اللہ کی تکرار کرنے لگا، اور بالآخر چند لمحوں کے بعد دل کو پھر قرار آ گیا۔ اب اس وقت دل پتھر ہے تو کیا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اس کا وعدہ سچا، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ وہ جب چاہے گا پتھر پگھل جائے گا۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس کی عادت تھی کہ کوئی آیت خاص طور پر پڑھتا تو اس سے پہلے اور بعد کی آیات ضرور پڑھتا تھا۔ یہ رکوع کی پہلی آیت تھی، اس لیے اس نے اس کے بعد کی آیات کو پڑھا۔ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ اس کے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر نہ مدد مل سکے تمہیں کہیں سے بھی۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، خوشخبری کے بعد ڈرانا اور ڈرانے کے بعد امید دلانا۔ اس نے اپنا سر اللہ کے حضور جھکاتے ہوئے بلا تامل سرگوشی میں کہا، آپ کا شکر ہے میرے اللہ، آپ نے حکم فرمایا اور میں نے مان لیا۔ اپنے عذاب سے مجھے بچا لیجئے، میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کی رحمت کے دامن کی طرف لپک رہا ہوں، میرے رب مجھے پناہ دیجئے۔ اس نے سجدہ کیا اور پھر اٹھا، اور اگرچہ وہ وضو سے تھا پھر بھی نئے سرے سے وضو کر کے آیا۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد اس نے استغفار کی 2 تسبیح پڑھیں، پھر سید الاستغفار پڑھ کے اللہ سے توبہ اور دعا کی، اور اسٹڈی سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اس بار دل کے پتھر نے اسے مایوس نہیں کیا۔ آدمی کو ہر چیز اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے وقت پر ہی ملتی ہے، اس نے سوچا۔ جب اللہ چاہے گا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پہلی رات تھی کہ وہ پرسکون نیند سویا۔ ناشتے کے بعد وہ دیر تک حمیدہ سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اس سے معذرت کی کہ اتنے دن سے اس نے انہیں بالکل وقت نہیں دیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہوں گی اماں، مجھے معاف کر دیں۔ ناراض تو نہیں، پریشان تھی پتر، ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی کہ تیری پریشانی دور ہو جائے۔ تمہیں کیسے پتا تھا اماں کہ میں پریشان ہوں؟ اللہ ماؤں کو سب بتا دیتا ہے پتر، حمیدہ نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ کتنے لوگ اس کے لیے پریشان رہے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور وہ سب کو چھوڑ کر بیٹھا رہا۔ کسی احساس ناشناس کی بات ہے، کمرے میں داخل ہوتے ہی جو آوازیں آنی شروع ہوئیں انہوں نے اسے چونکا دیا۔ نور الحق تو اسے یاد ہی نہیں تھا۔ اس نے سر گھما کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ نور الحق کی وہی کیفیت تھی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے محبت بھری آوازیں نکال رہا تھا، اور اس کے ہاتھ پاؤں مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ عبدالحق صرف آزمائش کے لیے اس کی نظروں سے دور ایک گوشے کی طرف بڑھا۔ بچے نے لیٹے ہی لیٹے اپنی پوزیشن تبدیل کی، وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ارجمن باتھ روم سے باہر آئی اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ عبدالحق نے پھر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کی، لیکن بچے نے اسے ناکام بنا دیا۔ اس کا جوش و خروش اور بڑھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ارجمن نے سچ کہا تھا، بچہ اس کے لیے تڑپتا ہے۔ عبدالحق نے حیرت سے سوچا، کیا آزما رہے ہیں آغا جی؟ یہ تو سورج مکھی کا پھول ہے، اس کا چہرہ تو آپ ہی کی طرف رہے گا۔ ارجمن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اسے ارجمن کی موجودگی کا احساس ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے کھیل میں لگا ہوا تھا۔ اس نے سر گھما کر ارجمن کو دیکھا۔ اب اور نہ ستائیں اسے، دیکھیں نا کتنی مشقت اٹھاتا ہے آپ کے لیے، ارجمن نے کہا۔ عبدالحق کو شرمندگی محسوس ہوئی، وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ بچے کی مشین اور تیز ہو گئی۔ عبدالحق اس کے پاس پہنچ کر رکا۔ تو بیٹے نور الحق، آپ میری گود میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ بچے سے مخاطب تھا۔ بچہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر اس کی باہیں عبدالحق کی طرف اٹھیں اور پاؤں مشین کی طرح چلنے لگے۔ عبدالحق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بچے کی آواز پل پل رنگ بدل رہی تھی، کبھی اس میں رونے کا رنگ غالب آتا اور کبھی کلکاریاں محسوس ہوتیں، کبھی امید، کبھی مایوسی، کبھی جھنجھلاہٹ۔ عبدالحق نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور جیسے ہر چیز ٹھہر گئی۔ بچے نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں کس کر حمائل کر دیے۔ اس کی گرفت ننھے بچے کے حساب سے بہت سخت تھی، جیسے اسے چھن جانے کا ڈر ہو،
اور اس کا سر اس کی گردن اور بائیں کندھے کے نقطے اتصال پر جا ٹکا۔ ہر طرف سکوت تھا، نہ کوئی آواز، نہ جنبش۔ ارجمن بھی بت کی طرح کھڑی تھی۔ پھر اچانک ہی بچے نے رونا شروع کر دیا۔ وہ چیخ کر نہیں رو رہا تھا، آواز دھیمی تھی، لیکن وہ بہت دردناک رونا تھا۔ آنسوؤں کا انداز عبدالحق کو اپنی بھیگتی ہوئی گردن سے ہوا۔ عبدالحق نے بے بسی سے ارجمن کی طرف دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کا رونا سن کر میرا دل کٹا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارجمن نے کہا۔ یہ آپ سے شکایت کر رہا ہے۔ عبدالحق کو محسوس ہوا کہ اس کا دل دھیرے دھیرے مایا میں تبدیل ہو رہا ہے، پتھر پگھل رہا ہے۔ پھر بچے نے سر ہٹایا، اسے پیچھے کی طرف لا کر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہنسا، فاتحانہ ہنسی، سچی خوشی سے چھلکتی ہوئی ہنسی۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی وہ ہنسی بہت دلگداز تھی۔ عبدالحق کی آنکھوں میں آنسو اتنی تیزی سے آئے کہ انہیں روکنا اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ بچے نے سر پھر اس کے کندھے پر لٹکایا اور پھر رونے لگا، البتہ آواز اور دھیمی ہو گئی تھی۔ آنسو تو پہلے ہی سے موجود تھے، لیکن پھر ایک دم جیسے دل پگھل گیا، بند ٹوٹ گیا۔ عبدالحق کی بھی ہچکیاں بند گئیں۔ ارجمن حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بچے نے اپنی حرکت کئی بار دہرائی۔ وہ پیچھے ہٹ کر عبدالحق کو دیکھتا، پہلے بے یقینی سے، پھر شکایت سے اور پھر محبت سے، پھر کھل کھلا کر ہنستا اور پھر عبدالحق کے کندھے سے سر ٹکا دیتا اور پھر رونے لگتا۔ طوفان جہاں پہلے آیا تھا، پہلے تھما بھی وہیں، اور جو بڑا تھا اس کا طوفان بھی بڑا تھا۔ عبدالحق کو تو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا وجود ہی آنسوؤں میں بہہ جائے گا۔ ارجمن نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اسے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی مخل ہو رہی ہے، لیکن باہر جانے کو اس کا دل نہیں مانا۔ باپ بیٹے کے اس انوکھے ملاپ کے ایک لمحے سے بھی وہ محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بالآخر عبدالحق کے آنسو بھی تھمے، مگر جسم میں اب بھی لرزش تھی۔ پھر پہلا احساس اسے یہ ہوا کہ خاصی دیر سے بچے نے اپنے عمل کو دہرایا نہیں ہے۔ وہ ساکت تھا۔ اس نے اسے ہلایا، مگر وہ بے سود تھا۔ ارجمن، اسے دیکھو تو، اس نے وحشت بھرے لہجے میں پکارا۔ کیا ہوا؟ ارجمن کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہ ساکت ہے۔ ارجمن اس کے پیچھے گئی اور نور الحق کے چہرے کو دیکھا۔ پھر وہ اس کے سامنے آئی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر عبدالحق کو کچھ سکون ہوا، پھر بھی اس نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ جناب، نور الحق تو بے سد بے خبر سو رہے ہیں، لائیے میں اسے لٹا دوں۔ اس نے نور الحق کو بڑی نرمی اور نزاکت سے گود میں لیا اور بستر پر لٹا دیا۔ حالانکہ وہ ایسے سو رہا تھا کہ شاید بستر پر پٹخ بھی دیا جاتا تو اس کی آنکھ نہ کھلتی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سو گیا ہے، عبدالحق نے کہا۔ کیسے پتہ چلتا؟ آپ کو تو اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ لیکن اس کے اس طرح سونے پر مجھے بھی حیرت ہے، ارجمن نے کہا۔ عبدالحق نے اسے مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ یہ معمولات کا بچہ ہے، وقت پر کھانا پینا، وقت پر سونا، ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے۔ دیکھو کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ عبدالحق نے گھبرا کر کہا۔ ارے نہیں، اب سمجھ میں آیا، ارجمن بولی۔ اتنا رویا کہ نڈھال ہو گیا، اس کے بعد تو سونا ہی تھا۔ عبدالحق باتھ روم کی طرف لپکا۔ وہ بلا تاخیر شکر کے نفل ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کھوئی ہوئی دولت اسے واپس مل گئی تھی۔ عبدالحق کے لیے دنیا بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ کئی نئی باتیں اس کی سمجھ میں آئیں۔ آدمی کی فطرت ایسی ہے کہ وہ جلد باز بھی ہے اور ناشکرا بھی۔ نعمت کو وہ نعمت سمجھتا ہی نہیں، جب اس سے محروم کر دیا جائے تب کہیں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمت تھی۔ خود اس نے بھی یہ بات نعمت کو کھونے کے بعد ہی سمجھی تھی۔ گریا اسے میسر تھا تو وہ اسے اپنی باطنی کیفیت سمجھتا تھا، اور جب اس سے محروم ہوا تو احساس ہوا کہ وہ تو اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت تھی۔ کیسے وہ اس کے لیے تڑپتا رہا۔ اس عرصے میں وہ سوچتا کہ آنکھ میں صرف ایک آنسو بھی آ جائے تو وہ عمر بھر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا اور نعمت اسے اضافے کے ساتھ دوبارہ دے دی، اور ایک بات اس کی سمجھ میں آئی۔ اسے اس کے راستے کے بارے میں بتا دیا گیا۔ حقوق العباد کے بغیر اسے کچھ نہیں ملے گا۔ بیٹے کا حق ادا کیے بغیر اللہ نے اسے معاف نہیں کیا، اور اس کا خود پر ظلم یہ تھا کہ وہ اس زیادتی سے بے خبر تھا۔
تو آدمی کے لیے یہ سمجھنا بھی آسان نہیں کہ کب وہ کسی کے حق کی ادائیگی میں تساہل اور غفلت کا شکار ہوا ہے۔ حقوق کا سلسلہ تو بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ تو اپنے بیٹے کے حق کو بھی نہیں سمجھ سکا تھا، اور نعمتوں کے بارے میں تو آدمی غور ہی نہیں کرتا، وہ تو اسے اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے۔ سوچا جائے تو سب سے بڑی اور بنیادی نعمت زندگی ہے، اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں کا امکان بھی اسی زندگی کے دم سے ہے۔ پھر اللہ نے ہدایت سے نوازا، دین اسلام میں داخل فرمایا، جہنم سے بچت کا امکان تو پیدا ہوا۔ پھر وہ ہر لمحہ بندے کو اعلیٰ ترین توفیق سے نوازتا ہے، اب بندہ اس سے کس حد تک استفادہ کرتا ہے یہ وہ جانے، اور توفیق کو نظر انداز ہی کر بیٹھے تو یہ اس کی بدبختی۔ اللہ تو کرم فرماتا ہے، اس نے سوچا کہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ادراک بندے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ایک چھوٹے سے لمحے میں اللہ لاکھوں نعمتوں سے نوازتا ہے، جو سامنے ہوتی ہیں بندہ تو انہیں بھی نہیں سمجھ پاتا، اور جو کچھ اس کے غیاب ہیں، اس کی نگاہوں سے دور کرم ہوتے ہیں، اس کا تو اسے کبھی علم ہی نہیں ہو سکتا۔ شاید حساب کچھ ایسا ہے کہ ایک نعمت کا ادراک ہوتا ہے تو 1,00,000 نعمتیں نظر اور شعور سے اوجھل ہوتی ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور جن نعمتوں کی اللہ نے بندوں کو آگہی اور شعور دیا، وہی اتنی ہیں کہ ان کو ترتیب سے یاد کرنے کی کوشش کرے تو کثرت کے سبب سے دماغ میں سب کچھ گڈ مڈ ہو جائے، کہاں کچھ یاد آتا ہے، سامنے کی نعمتیں بھی بھول جاتا ہے بندہ۔ یاد نہیں رہتا کہ شکر ادا کرنے والی زبان بھی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ جب جانتا نہیں تو پھر بندہ شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے، خواہ وہ کوشش کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو۔ اللہ تو رائی کے برابر عمل کو بھی اپنے فضل اور رحمت سے کچھ کا کچھ بنا دے۔ جو نعمتیں یاد ہوں ان پر شکر ادا کرو، اور پھر تمام معلوم اور نامعلوم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہی تو سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اور حق تو یہ ہے کہ محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے کی جائے، جس ماں نے جنم دیا، دودھ پلایا، پالا پوسا، تکلیف سے بچایا۔ اس سے محبت کرتے ہو نا، تو اس رب سے کتنی زیادہ محبت کرنی چاہیے جس نے ماں کو بنایا اور اسے تمہاری محبت دی۔ بے شک، لیکن محبت بہت بڑی چیز ہے، پہلے اس کی بندگی تو کر لو۔ عبدالحق بندگی پر غور کرتا تو اس کی سمجھ میں 4 عناصر آتے: ایمان کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، شکر، استغفار اور دعا۔ احسن طریقے سے بندگی کی تکمیل کے بعد کہیں محبت کی سرحد سامنے آتی ہے۔ عبدالحق خوش تھا کہ ذہن کھل گیا ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بس اللہ سے عمل کی دعا کرنی ہے۔ مگر پھر وہ اچانک سہم کر رہ گیا۔ نامعلوم نعمتوں پر شکر ادا کرنا آسان ہے، بہت آسان، مگر جسے روز روشن کی طرح کھلی نعمتیں بھی نظر نہ آئیں، کیا اللہ اس کا شکر قبول فرمائے گا؟ برسوں کی محرومی کے بعد اللہ نے اسے بیٹے جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرنا تو دور کی بات، وہ بیٹا اس کی آغوش کو، اس کی ایک نگاہ التفات کو ترستا رہا، معصوم بے زبان بچہ، یہاں تک کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور اللہ نے پھر رحمت فرمائی۔ وہ تو کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا، اللہ نے اسے سمجھایا اور اس کی بخشش کا سامان فرمایا اور آگے کا راستہ ہموار کیا۔ الحمدللہ، شکر اللہ، اب میں سمجھ گیا ہوں، سیدھا صاف راستہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، اس نے سوچا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آدمی جب سمجھنے کا گمان کرتا ہے تو اور زیادہ بڑی ناسمجھی میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ ارجمند کی بات سچی ثابت ہوئی۔ ننھا نور الحق معمولات کا پابند تھا، اور اس نے عبدالحق کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر کے پابند کر دیا، اور یہ سب کچھ اس نے اسی روز شروع کر دیا جب اس کی عبدالحق سے صلح ہوئی۔ وہ اتوار کا دن تھا، عبدالحق عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو نور الحق نے اس سے گود میں لینے کا مطالبہ کیا۔ اب عبدالحق میں اس کی کوئی بات ٹالنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اس وقت حمیدہ کے کمرے میں تھا۔ حمیدہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر اچانک نور الحق بے چین سا ہوا، اس نے منہ سے کچھ آوازیں نکالیں، پھر اس کا جوش و خروش بڑھنے لگا۔ یہ کچھ کہہ رہا ہے آپ سے، ارجمند نے کہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی اس کی زبان، عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔
یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ پھر عبدالحق کے بال کھینچنے لگا۔ کوئی نیا مطالبہ ہے؟ ارجمن نے پرخیال لہجے میں کہا۔ کیا؟ اچھا آپ ذرا کھڑے ہوں۔ عبدالحق کھڑا ہو گیا۔ بچہ پرسکون ہو گیا۔ پھر اس نے عجیب حرکت کی۔ اپنے طور پر اس نے عبدالحق کو پوری طاقت سے بھینچا اور پھر اس کے رخسار پر ہونٹ چپکا دیے۔ حمیدہ نے تو اس کی بلائیں لے لیں۔ ربا میرے، کتنا محبت کرنے والا ہے میرا نور الحق۔ پھر وہ ارجمن کی طرف مڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا نکی کہ اسے پیار کرنا آتا ہے۔ ایسا اس نے پہلی بار کیا ہے دادی اماں۔ بچے نے اپنے ہونٹ عبدالحق کے رخسار سے ہٹائے اور دوبارہ اس کے بال کھینچنے لگا۔ کوئی اور مطالبہ؟ ارجمن بڑبڑائی۔ اس نے تو مجھے اپنا گھوڑا بنا لیا ہے۔ میرے بال اس کی باگیں ہیں، عبدالحق نے شکایتاً کہا۔ تو اس سے بہت بڑا تھا پتر جب وصال دین کے ابا تیرا گھوڑا بنتے تھے، حمیدہ نے اسے یاد دلایا۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے پر تجھ پر ہی گیا ہے نا۔ بچہ بال کھینچتے ہوئے آوازیں نکال رہا تھا۔ اب مطالبہ کیا ہے اس کا؟ باہر نکل کر دیکھیں، ارجمن نے کہا۔ عبدالحق کمرے سے نکلا۔ حمیدہ اور ارجمن بھی اس کے ساتھ تھیں۔ بچہ عبدالحق کے بالوں کو واقعی باگوں کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ بال کھینچتے کھینچتے وہ اسے لان میں لے گیا۔ چاہتے کیا ہو میاں؟ عبدالحق کے لہجے میں شفقت تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں آغا جی، ارجمن نے کہا۔ یہ اس کا سونے کا وقت ہے۔ تو پھر اسے گود میں لے کر ٹہلیں، یہ آپ کی گود میں سونا چاہتا ہے۔ عبدالحق ٹہلنے لگا۔ بچہ پرسکون ہو گیا، مگر ذرا دیر بعد وہ پھر اس کے بال کھینچنے لگا۔ اب کیا ہے؟ عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ بچہ جواب تو نہیں دے سکتا تھا، وہ بال کھینچتا رہا۔ عبدالحق نے امداد طلب نظروں سے ارجمن کو دیکھا۔ اب تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، ارجمن نے کہا، اور بچہ بال کھینچے جا رہا تھا۔ عبدالحق نے اسے باتوں سے بہلانا چاہا۔ چلو میں تمہیں کچھ سناتا ہوں، سورہ رحمان سنو گے؟ اور عبدالحق نے سورہ رحمان کی قرأت شروع کر دی۔ بچہ ایسے ساکت ہو گیا جیسے بہت دھیان سے سن رہا ہو۔ سورہ رحمان پڑھتے ہوئے عبدالحق پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ سورت مکمل ہوئی تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ نور الحق کو گود میں لیے لان میں ٹہل رہا ہے۔ اماں اور ارجمن ایک بینچ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اب تو خوش ہو ننھے میاں، اس نے بچے کو پکارا، لیکن بچہ تو ساکت تھا۔ سانسوں کی دھیمی آواز بتا رہی تھی کہ وہ سو چکا ہے۔ ارجمن ذرا دیکھو تو، شاید سو گیا ہے یہ، اس نے ارجمن کو آواز دی۔ ارجمن اٹھ کر آئی اور نور الحق کو دیکھا۔ جی ہاں سو گیا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ اس کے سونے کا وقت ہے۔ عبدالحق نے بھی سر گھما کر دیکھا اور ہکا بکا رہ گیا۔ عبدالحق نے بچے کو بستر پر لٹا دیا۔ اب یہ معمول آپ کو ہر روز نبھانا پڑے گا، ارجمن نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ معمولات کا بچہ ہے، اب یہ ہر روز اسی طرح سونا چاہے گا۔ تم اسے کچھ زیادہ ہی بڑا نہیں سمجھتی ہو؟ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ لیکن ننھے نور الحق کو تو ایک اور معمول بنانا تھا۔ صبح عبدالحق دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو وہ پھر اس پر لد گیا، اور باگیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ اپنے گھوڑے کو پھر لان میں لے گیا۔ البتہ اب کی بار کچھ فرق تھا۔ اب وہ کچھ سننے کے نہیں بلکہ سنانے کے موڈ میں تھا۔ وہ اپنی زبان میں جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا، اور وقتاً فوقتاً وہ پیچھے ہٹتا اور بڑی محبت سے عبدالحق کے رخسار کو چوم لیتا۔ حمیدہ تو اس پر واری صدقے ہو رہی تھی، اور ارجمن کی نگاہوں میں فخر تھا اور زبان پر کلمہ شکر۔ عبدالحق ذرا رکتا تو نور الحق اس کے بال کھینچتا۔ یہ صورتحال کوئی 20 منٹ تک جاری رہی۔ پھر عبدالحق نے کہا، اب تو میں دفتر کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا بیٹے، اور مجھے شرمندگی ہوگی۔ اور نور الحق نے فوراً اس کے بال چھوڑ دیے۔ یہی نہیں، اس نے ارجمن کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ارجمن نے اسے گود میں لے لیا۔ عبدالحق دفتر جانے کے لیے نکلنے لگا تو ارجمن نور الحق کو گود میں لیے اسے رخصت کرنے کار تک آئی۔ عبدالحق کار میں بیٹھنے لگا تو ارجمن نے بچے سے کہا، میرا خیال ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں آغا جی، ارجمن نے کہا۔ عبدالحق نے پلٹ کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ نور الحق اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھے اور محبت سے اسے تکنے لگا۔ عبدالحق بے ساختہ مسکرایا۔ جیتے رہو بیٹے، خوش رہو، اللہ ہمیشہ تم سے راضی رہے۔
نور الحق کو جانے کیا ہوا، وہ ہاتھ اٹھا کر بار بار سلام کرنے لگا۔ عبدالحق ہنسنے لگا۔ بس کرو بیٹے، کیا 7 سلام کیے بغیر نہیں رکو گے؟ بچہ بھی ہنسنے لگا۔ اسے پیار کرے نا آقا جی۔ عبدالحق پلٹا اور اس نے بچے کو پیار کیا۔ بچے نے فوراً اسے جوابی پیار کیا۔ اب شام کو ملیں گے، اللہ حافظ، عبدالحق نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو نوریز۔ اس روز دفتر جاتے ہوئے پہلی بار عبدالحق کو احساس ہوا کہ وہ اپنی کوئی بہت قیمتی چیز پیچھے چھوڑے جا رہا ہے۔ اس رات ارجمند کو دوسری بات کی بھی تصدیق ہو گئی۔ ننھے نور الحق نے اپنے باپ کو اپنے معمولات میں شامل کر لیا تھا اور آئندہ اتوار کو تو ایک تیسرا معمول بھی قائم ہو گیا۔ صبح ناشتے کے کچھ دیر بعد ارجمند اور عبدالحق قرآن پر بات کرتے تھے۔ اسٹڈی میں آنے سے پہلے عبدالحق خاصی دیر تک نور الحق کے ساتھ کھیلتا رہا تھا، پھر وہ ارجمند کے ساتھ اسٹڈی میں چلا آیا۔ باتیں کرتے کرتے ارجمند کو کچھ احساس ہوا تو اس نے سر گھما کر دیکھا۔ ارے آپ یہاں بھی چلے آئے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ عبدالحق نے بھی سر گھما کر دیکھا اور ہکا بکا رہ گیا۔ کوئی 10 قدم دور نور الحق قالین پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عبدالحق نے اٹھنا چاہا تو ارجمند نے ہاتھ کے دباؤ سے اسے روک دیا۔ رہنے دیجئے آغا جی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ارجمند، یہ نیچے بیٹھا ہے جانے کب سے۔ کوئی بات نہیں، کارپٹ پر ہے نا، فرش پر تو نہیں، ارجمند نے بے پرواہی سے کہا۔ اور یہ اپنی مرضی سے آیا ہے جبکہ یہ اس کا وقت بھی نہیں۔ ارے یہ ننھا سا بچہ ہے، آپ اس میں دخل نہ دیں آغا جی، یہ بچے کی تربیت کا معاملہ ہے، ارجمند نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ ارجمند نے اس سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی اور جس بات پر اس نے یہ سختی اختیار کی تھی وہ اپنی جگہ حیرت انگیز تھی۔ تربیت؟ نہ یہ بول سکتا ہے نہ تمہاری بات سمجھ سکتا ہے، ایسے میں تربیت کیسی؟ جو پیدائشی گونگے بہرے ہوتے ہیں وہ بھی ناسمجھ نہیں ہوتے، ہر بات سمجھتے ہیں۔ ارجمند کا لہجہ نرم ہو گیا۔ وہ اور بات ہے۔ جی نہیں، آپ بھول رہے ہیں کہ بغیر لفظوں کے اس نے اپنی بات نہ صرف آپ تک پہنچائی بلکہ منوائی بھی، ارجمند نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور جو اتنے دنوں تک آپ اسے نظر انداز کرتے رہے وہ زیادتی تھی۔ عبدالحق کھسیا کر رہ گیا۔ وہ معذرت طلب نظروں سے بچے کی طرف دیکھتا رہا۔ بچہ اسے اور ارجمند کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اب تک منہ سے ایک بار بھی کوئی آواز نہیں نکالی تھی۔ میری طرف دیکھیے نور الحق، ارجمند نے اسے پکارا۔ بچے کی نگاہیں ارجمند پر مرکوز ہو گئیں۔ یہ وقت آپ کا نہیں ہے، آپ کو آپ کا حصہ مل چکا، ارجمند نے ایسے کہا جیسے بچہ ہر بات سمجھ رہا ہو۔ اس وقت ہم قرآن پڑھتے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یہاں آ گئے تو کوئی بات نہیں، بس اب آپ یہاں خاموش بیٹھے رہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بچے نے یوں سر جھکا لیا کہ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے سے جا لگی۔ جی آغا جی، تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ارجمند نے یوں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر عبدالحق اب کچھ سمجھنے کے قابل نہیں تھا، اس کا دل بچے میں اٹکا ہوا تھا۔ ارجمند کسی آیت کے بارے میں بات کر رہی تھی لیکن عبدالحق بار بار کنکھیوں سے بچے کو دیکھتا۔ اب اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، وہ ارجمند کو دیکھ رہا تھا، ایسا انداز تھا جیسے اس کی بات غور سے سن رہا ہو۔ عبدالحق کو ارجمند کی وہ حرکت ظالمانہ لگی۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں لفظ سوتیلی ماں گونجا، لیکن اس نے فوراً ہی اسے جھٹک دیا۔ اسے احساس تھا کہ اس سے کہیں بڑا ظلم وہ بچے پر کرتا رہا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ ارجمند کو کھل کر ظالم سوتیلی ماں قرار دیتا، لیکن جو کچھ وہ بچے کے ساتھ کرتا رہا تھا، ایسا نہ ہوتا تو وہ ارجمند کو کھل کر ظالم سوتیلی ماں قرار دیتا، لیکن جو کچھ وہ بچے کے ساتھ کرتا رہا تھا اسے کسی کی بھی یادداشت سے مٹانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ عبدالحق نے کوشش کی کہ بچے کی طرف نہ دیکھے، لیکن وہ تو ایک بے اختیار عمل تھا اور اس کی وجہ سے وہ ارتکاز سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ارجمند نے یہ بات محسوس کر لی ہے، لیکن اس نے اسے ٹوکا بہرحال نہیں۔ وہ ان کی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نشست ہوتی تھی۔ بالآخر ارجمند نے کہا، اب مجھے کچھ وقت اپنے شہزادے بیٹے کو دینا ہے آغا جی، اور اس کے بعد کھانے کی بھی فکر کرنی ہے۔ عبدالحق کو بچے کے ساتھ اتنے سخت رویے کے بعد اسے اتنے لاڈ سے شہزادہ بیٹا کہنا بہت عجیب لگا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے، لیکن بچے نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ ارجمند کی طرف متوجہ تھا۔ ارجمند مسکراتی ہوئی اٹھی۔ یہ معمولات کے بہت پکے ہیں آغا جی،
یہ وقت ان کا میرے لیے ہے۔ پھر وہ نور الحق کے سامنے جھکی ہی تھی کہ نور الحق نے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیے۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ ارجمند نے اسے گود میں لیا اور وہ اسے لپٹ گیا۔ پھر وہ اسے بار بار پیار کرنے لگا۔ ارجمند نے عبدالحق کی طرف شکر گزاری سے دیکھا۔ آپ کا شکریہ آغا جی۔ کس بات کا؟ شہزادے نے پہلی بار مجھے پیار کیا ہے۔ تو پھر؟ آپ کو پیار کرنے سے پہلے یہ کسی اور کو پیار کرنے والا نہیں تھا۔ عبدالحق کو یقین نہیں آیا۔ اسے لگتا تھا کہ ارجمند بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے، لیکن شام کو حمیدہ نے بھی بہت خوش ہو کر اسے یہ اطلاع دی۔ پتہ ہے پتر، آج نور الحق نے مجھے پیار کیا۔ عبدالحق نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ بہت محبت والا بچہ ہے یہ، الحمدللہ اماں۔ ارجمند بہت خوش تھی کہ عبدالحق پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اسے یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بحران کیا تھا جس نے اس جیسے آدمی کو مایوسی کی طرف دھکیل دیا تھا، لیکن یہ بات ہی کافی تھی کہ وہ بحران بالآخر ختم ہو گیا، اور جس طرح سے سب ٹھیک ہوا اسے ثابت ہوتا تھا کہ اس نے مرض کی درست تشخیص کی تھی، اور یہ اللہ کی رہنمائی سے ہی ممکن ہوا تھا۔ بچے کا دل دکھانے پر ہی اللہ میاں آغا جی سے ناراض تھے۔ انہوں نے تلافی کر دی اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، بے دردی سے محبت کے بغیر روندے جانے کا احساس اب بھی اسے ستاتا تھا۔ اسے عبدالحق سے کوئی شکایت، کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ عبدالحق کے مزاج کے برعکس تھا۔ وہ ایک ایسی کیفیت میں عبدالحق سے سرزد ہوا ہوگا جس میں عبدالحق کو خود اپنا ہوش بھی نہیں ہوگا، لیکن زخم تو بہرحال زخم ہی ہوتا ہے، اور اس زخم پر مرہم عبدالحق ہی رکھ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس صورت میں زخم فوراً ہی مندمل بھی ہو جائے گا، مگر اس کے لیے وہ عبدالحق کے التفات سے انتظار کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اور وہ انتظار تو جیسے قیامت کا انتظار تھا۔ عبدالحق ہر طرح سے خوش اور مطمئن تھا۔ نور الحق کے ساتھ اس کے معاملات اور معمولات طے پا گئے تھے۔ وہ اپنے طور پر سب کے حقوق ادا کر رہا تھا۔ حمیدہ کے پاس وہ باقاعدگی سے جاتا، کھانا سب کے ساتھ کھاتا۔ نور الحق کو تو کبھی اضافی وقت بھی مل جاتا، لیکن اسے کبھی اس کا خیال نہیں آتا تھا۔ یہ حقیقت تھی، اور ارجمند کو اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ عبدالحق اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا، اس کی ضرورتوں کی فکر کرتا۔ اس کی کچھ ضرورتیں ایسی تھیں جن کے لیے وہ خود کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عبدالحق ان کا خاص طور پر خیال رکھتا۔ ضرورت پڑنے پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی ضرورت کی وہ چیز موجود نہ ہو۔ عبدالحق ضرورت پڑنے سے پہلے ہی وہ اسے لا دیتا تھا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ عبدالحق نے اسے شاپنگ کے لیے اپنے ساتھ بازار لے جانا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ لیکن کیوں ارجی؟ مجھے بازار جانا اچھا نہیں لگتا آغا جی، اس نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ان کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں، وہاں سے جانا تو پڑتا ہے۔ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کیسے؟ مجھے ہر چیز آپ خود ہی لا دیتے ہیں۔ عبدالحق نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ لیکن اپنی پسند کی کسی چیز کو بھی تو آدمی کا دل چاہتا ہے کبھی۔ آپ کی پسند میری پسند کے عین مطابق ہوتی ہے۔ یہ بات کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں فرق بھی پڑ جاتا ہوگا۔ تمہیں اپنے لیے ہر چیز خود منتخب کرنی چاہیے۔ میں نے محض کہنے کے لیے یہ بات نہیں کہی، پوری سچائی کے ساتھ کہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی لائی ہوئی ہر چیز ہمیشہ مجھے اچھی، بہترین لگی۔ ناپسند ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر عبدالحق مطمئن نہیں ہوا۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے، اس نے کہا۔ جی فرمائیے۔ کبھی میری لائی ہوئی کوئی چیز ناپسند ہوئی یا اس سے بہتر ذہن میں ہوئی تو تم مجھے بتا دو گی۔ جی ٹھیک ہے، یہ وعدہ رہا۔ اور یہ کافی پرانی بات تھی۔ پھر عبدالحق نے اس سے کبھی بازار چلنے کو نہیں کہا، لیکن اس کے بعد وہ پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ عبدالحق کی عادت تھی کہ گھر کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ موسم کے پھل تو وہ ہر روز لاتا تھا۔ حمیدہ کے لیے شہد، بادام اور زیتون کا تیل وہ خاص خیال رکھتا تھا۔ نور الحق کے لیے کھلونے بھی باقاعدگی سے آتے۔ خود اس کے لیے کپڑے وہ بہت شوق سے لاتا، اور جب بھی ایسا ہوتا تو وہ حمیدہ کے لیے بھی کپڑے ضرور لاتا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے خوشبو بہت پسند ہے۔ وہ اس معاملے میں خود بھی بہت خوش ذوق تھا۔
خوشبو اس کے لیے بہت کثرت سے لاتا اور وہ ہوتی بھی بہت اعلیٰ۔ ایک دن ارجمن نے اسے ٹوک دیا، میرے پاس ضرورت سے بہت زیادہ کپڑے ہیں، آپ اتنے زیادہ نہ لایا کریں۔ اس میں حرج کیا ہے؟ عبدالحق نے کہا۔ اللہ کے ہاں حساب بھی تو ہونا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، عبدالحق نے کہا۔ تم اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، ملازموں کو دیتی رہتی ہوں، کسی ضرورت مند کا پتہ چلے تو اسے دے دیتی ہوں۔ تو پھر کیا پریشانی ہے؟ بس بندہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ پھر بھی عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو نا، جیسے تمہیں اپنے حساب کی فکر ہے ویسے ہی مجھے تمہارے حقوق کی فکر ہے۔ تم مجھے مت ٹوکو، اور تم اگر بغیر سلا ہوا کپڑا بھی کسی کو دے دو گی تو میں تمہیں نہیں ٹوکوں گا۔ آپ کو برا نہیں لگے گا کہ میں نے آپ کا دیا ہوا تحفہ کسی اور کو دے دیا؟ میں نے تمہیں تحفہ دیا تو وہ تمہاری ملکیت ہو گیا، تم اس کا جو چاہو کرو۔ ارجمن مطمئن ہو گئی۔ اور عطر کا تو میرے پاس خزانہ جمع ہو گیا ہے، اس نے ذرا تعجب سے کہا۔ وہ تو میں لاتا ہی بہت تھوڑا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو سے کتنی محبت تھی۔ ارجمن لاجواب ہو گئی، لیکن کوئی بے نام خلش اسے ستاتی رہی۔ پھر ایک دن وہ خلش بھی دور ہو گئی۔ اس روز عبدالحق دفتر میں تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ نوریز کو حمیدہ نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ رشیدہ نے آ کر اسے بتایا کہ باہر کوئی عبدالحق سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تم نے بتایا نہیں کہ وہ آفس گئے ہوئے ہیں؟ ارجمن نے کہا۔ کوئی بوڑھے آدمی ہیں، کہتے ہیں ضروری ملنا ہے، صاحب نہیں ہے تو بیگم صاحبہ سے بات کرا دو۔ وہ چند لمحوں کے لیے جھجکی مگر پھر دروازے پر چلی گئی۔ دروازے پر جو شخص کھڑا تھا وہ اتنا بوڑھا نہیں تھا، 50 کے قریب عمر ہوگی، کچھ صحت بھی خراب تھی۔ جی فرمائیے، ارجمن نے کہا۔ عبدالحق صاحب تو گھر پر نہیں ہیں۔ بیگم صاحبہ وہ آئیں تو انہیں بتا دیجئے گا کہ گاؤں میں میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب گاؤں جا رہے ہیں۔ میرا نام قمر ہے جی۔ اوہ، ان کو مدد کی ضرورت ہے؟ ارجمن نے سوچا، پھر بولی، آپ ذرا رکیے، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ اپنے پرس میں سے اس نے 200 روپے نکالے اور لے کر واپس آئی۔ اس نے وہ نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ لیجئے، یہ رکھ لیجئے۔ میں اس لیے نہیں آیا تھا بیگم صاحبہ، اس شخص کی آواز رند گئی۔ میں تو… ارجمن نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ لے لیجئے، دیکھیے میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں نا۔ بوڑھے شخص نے کچھ کہنا چاہا لیکن ارجمن کے اصرار پر اس نے رقم لے لی۔ تاہم اس نے کہا، اللہ آپ کو بہت دے بیگم صاحبہ، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں آیا تھا۔ کوئی اور ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دیجئے۔ جی، عبدالحق صاحب کو بتا دیجئے گا کہ اس مہینے ہمارے لیے راشن نہ بھیجیں۔ ارجمن ہکا بکا رہ گئی، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اسی وقت نوریز آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ ان صاحب کو دیکھتے ہی اس نے کہا، آپ یہاں کیسے قمر صاحب؟ وہ میں یہ… لیکن نوریز ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گیٹ کی طرف لے گیا۔ پھر ارجمن نے ان دونوں کو نوریز کے کوارٹر میں داخل ہوتے دیکھا۔ تجسس سے اس کا برا حال تھا، وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ نوریز نے انہیں رخصت کیا اور دروازے کی طرف آ گیا۔ اس تھیلے میں کیا ہے نوریز؟ اماں جی نے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، وہ لایا ہوں بی بی صاحبہ۔ یہ دادی اماں کو دے کر ڈرائنگ روم میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ارجمن نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ وہاں بیٹھی ہی تھی کہ نوریز آ گیا۔ جی بی بی صاحب۔ بیٹھو، ارجمن نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نوریز جانتا تھا کہ وہ اسے بھائی کا درجہ دیتی ہے اور اس نے اس حقیقت کو قبول بھی کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے اندر کی قدرتی جھجک کو ابھی تک نکال نہیں سکا تھا۔ بہرحال وہ صوفے پر ٹک گیا۔ یہ صاحب کون تھے؟ یہ قمر صاحب تھے بی بی صاحبہ۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، ارجمن نے نرم لہجے میں کہا۔ تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ نوریز گڑبڑا گیا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا بی بی صاحبہ۔ ارجمن جانتی تھی کہ نوریز جھوٹ بولنے والا نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ نہیں بی بی جی، لیکن صاحب نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ اس سلسلے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ مگر مجھے تمہارے بتائے بغیر ہی معلوم ہو گیا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے پوری بات معلوم نہیں ہوئی اس لیے۔ آپ صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ ارجمن جانتی تھی کہ عبدالحق یہ پسند نہیں کرے گا۔ وہ کسی حد تک معاملے کی نوعیت کو سمجھ بھی گئی تھی، جانتی تھی کہ جو چھپایا جا رہا ہے وہ کوئی عیب یا برائی ہرگز نہیں۔
بلکہ کوئی نیکی ہے، اور زندگی میں پہلی بار تجسس اس پر حاوی آ گیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ پوری بات جان کر اس کے دل میں عبدالحق کی عزت اور بڑھے گی۔ دیکھو نوریز، وہ میرے شوہر ہیں، وہ اپنی نیکی کو اللہ کے سوا سب سے چھپانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ان کی خوبی ہے، اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ وہ نوریز کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نوریز بڑی شدت سے تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ میں ان سے پوچھ سکتی ہوں، مگر جانتی ہوں کہ اس سے انہیں شرمندگی ہوگی۔ حالانکہ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں، وہ سمجھیں گے کہ ان کی نیکی گھٹ گئی، اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کچھ معلوم ہے۔ نوریز ہچکچا رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں سگے بھائی جیسا سمجھتی ہوں۔ جی بی بی صاحبہ، لیکن تم بے فکری سے مجھے بتا دو۔ بہت زیادہ اصرار کے بعد نوریز زبان کھولنے پر آمادہ ہوا۔ یہ قمر صاحب دل کے مریض ہیں بی بی صاحبہ۔ ایک دن صاحب دفتر سے میرے ساتھ گھر آ رہے تھے کہ راستے میں ان پر نظر پڑ گئی۔ مجھ سے گاڑی رکوائی، اتر کر ان کے پاس گئے، ان سے کچھ بات کی، پھر انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں لے آئے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوائی دلوائی اور ان کے گھر چھوڑنے کے لیے گئے۔ راستے میں ان سے ان کے بارے میں پوچھتے رہے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 2 کی شادی ہو گئی، 3 یہاں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ رنگ روغن کا کام کرتے ہیں۔ 1 سال پہلے دل کی تکلیف ہوئی تو کام ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب ہمیں ملے تو صبح سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ سن کر صاحب نے بازار سے ان کے لیے راشن لیا اور گھر لے گئے۔ اس دن سے پہلی تاریخ کو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے گھر راشن پہنچاتا ہوں۔ صرف راشن؟ نوریز یوں شرمندہ ہوا جیسے اس پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا ہو۔ 50 روپے بھی ہوتے ہیں بی بی صاحبہ، اور میں ہر 15 دن بعد قمر صاحب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، ان کو دوائی وغیرہ دلاتا ہوں۔ ارجمن چند لمحے غور کرتی رہی۔ وہ سمجھ گئی کہ ایسے اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن ایسے نوریز سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے کہا، ان کے انداز میں کوئی خاص بات ہوگی، ورنہ تمہارے صاحب کیسے پہچانتے کہ وہ ضرورت مند ہیں؟ نوریز ایک دم پرجوش ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا بی بی صاحبہ، وہ پورا دن وہاں کھڑے رہتے تو کوئی ان کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اللہ نے صاحب کو کوئی خاص نظر دی ہے، راستے میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور اس طرح کے آدمی کو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ ارجمن نے اب بھی جلد بازی نہیں کی، نزاکت سے بات کو آگے بڑھایا۔ پھر بھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہوگا تو کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا بی بی صاحبہ، نوریز نے کہا۔ صاحب نے جب بھی کسی کے لیے گاڑی رکوائی تو وہ ضرورت مند ہی نکلا۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں؟ نوریز گڑبڑا گیا، مگر اب جواب دینے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ 10 سے زیادہ لوگ ہیں بی بی صاحبہ، کچھ لوگوں کی بیٹیوں کی شادی بھی کرائی ہے صاحب نے، پر آپ انہیں کچھ نہیں کہیے گا بی بی صاحبہ۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اول تو میرا کوئی حق نہیں انہیں روکنے کا، اور ہو تو میں انہیں نیکی سے روکوں گی؟ میں تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ مجھے کچھ معلوم ہے۔ قمر صاحب کے بارے میں انہیں بتاؤں گی اور ان کا پیغام انہیں پہنچا دوں گی۔ شکریہ بی بی صاحبہ، نوریز نے یوں کہا جیسے یہ اس پر احسان ہو۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ارجمن سمجھ گئی تھی نوریز نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اللہ نے صاحب کو کوئی خاص نظر دی ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی ہوگی ایسے لوگوں کی پہچان کی، اور وہ اللہ نے قبول فرما لی ہوگی۔ وہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہا تھا جن کے لیے اللہ نے خاص طور پر حکم دیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پہچاننا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ ہی شعور عطا فرما دے تو الگ بات ہے۔ اور اللہ نے عبدالحق کو وہ سمجھ عطا فرما دی تھی، اس کے لیے بہت بڑے اجر کا سامان کر دیا تھا۔ اس کے خیالات کی رو اپنے زخم کی طرف مڑ گئی۔ وہ عبدالحق جو سوال نہ کر سکنے والے عزت دار ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، کیا اپنے سب سے قریبی رشتے کی ضرورت سے بے خبر ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، اس سے سوال نہیں کر سکتی؟ کیا وہ اس کے زخم کے بارے میں نہیں جانتا جو خود اس نے اسے دیا ہے؟ اس آخری سوال کا جواب اسے معلوم تھا۔ وہ جو کچھ ہوا عبدالحق کو اس کا ادراک ہی نہیں تھا۔ ہوتا تو وہ نوبت ہی نہ آتی،
اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اسے اب تک بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ اس سے معذرت ضرور کرتا، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ تلافی بھی نہیں کر سکے گا۔ تلافی کے لیے زیادتی کا علم ہونا تو ضروری ہے، گویا اس کے لیے اسے عبدالحق کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہوگا۔ یہ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ ناممکن۔ تو اس زخم کی مسلسل اذیت سے چھٹکارا ممکن نہیں؟ وہ سوچتی اور الجھتی رہی۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، یہ اس کا حق تھا عبدالحق پر۔ بے شک اس کی فطرت کچھ ایسی تھی کہ اس معاملے میں اسے حیا آتی تھی۔ پھر ایک بات اور تھی، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ مانگنے کے نتیجے میں جو کچھ ملے گا وہ اس زخم کا مرہم بھی بن سکے گا۔ دل کے زخم کے بارے میں کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بن مانگے ملنے کی اور بات تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جو مسئلہ حل نہ ہو اور اندر چلا جائے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور اپنا حل آپ ہی تلاش کر لیتا ہے۔ عبدالحق بہت مطمئن اور خوش تھا۔ بیٹے سے محبت کا تو اسے احساس ہوا کہ اللہ کی ناراضی تو اس کے لیے بہت بڑی رحمت تھی۔ اس ناراضی ہی کی وجہ سے وہ اپنے دل میں موجود بیٹے کی محبت سے روشناس ہوا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس نے بلا وجہ خود کو کتنی بڑی نعمت سے محروم کر لیا ہے۔ اب بیٹے کے ساتھ جو وقت وہ گزارتا تھا وہ اسے بہت نافع محسوس ہوتا تھا۔ ایک طرف تو اسے بہت بڑی خوشی مل رہی تھی اور دوسری طرف اللہ اس سے راضی اور خوش تھا۔ اسے اس کا کھویا ہوا ارتکاز بھی واپس مل گیا تھا۔ اب نماز میں حضوری کا احساس بھی تھا اور قرآن پڑھتے ہوئے گریا بھی طاری ہوتا تھا۔ اس کا تہجد کا معمول بھی جاری ہو گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، اور اسے احساس ہوتا تھا کہ اللہ اس سے خوش ہے، راضی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے روحانی ارتقاء کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ کا نام لیتا تو دل سے روشنی نکل کر پورے وجود میں پھیلتی محسوس ہوتی۔ محبت، صرف اور صرف محبت کا احساس دل و دماغ پر چھا جاتا اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا۔ وہ اتنی خوبصورت کیفیت ہوتی کہ اس سے باہر آنا بہت برا لگتا، لیکن بالآخر وہ کیفیت ختم ہو جاتی اور اس کیفیت کے ختم ہونے میں گھر سے اٹھنے والی کسی آواز کا دخل ہوتا۔ ایسے میں وہ چڑ جاتا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز اسے بری لگنے لگتی۔ یہ دنیا ہی رکاوٹ ہے، وہ بڑبڑاتا۔ جی چاہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دوں، لیکن پچھلا تجربہ اسے یاد تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ دنیا سے منہ موڑنے سے اللہ نہیں ملتا، بلکہ دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو پرکشش بنا کر آدمی کو دنیا میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے اندر موجود دنیا کی محبت کے باوصف اسے کتنا یاد رکھتا ہے۔ یہ مقام شکر تھا کہ اسے دنیا سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی اور وہ اللہ کی محبت کا خواہش مند تھا، بلکہ اب تو اللہ سے اس کی محبت کا آغاز بھی ہو گیا تھا، لیکن دنیا داری نبھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی شامل تھا۔ سیرت طیبہ سے بھی اسے بہت محبت تھی۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات شروع کرتے وقت ہمیشہ کہتے کہ میرے ماں باپ، بیوی بچے اور جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اور یہ صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں تھی، یہی ان کا عمل بھی تھا۔ اور تفسیر کے مطالعے کے دوران اس نے ایک روایت پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ اس پر غور کرتا رہتا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے تقریب کا یقینی وسیلہ ہے۔ اسے رشک آنے لگا۔ جو لوگ اس دور میں رہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل نشیں قربت نصیب ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی محبت کی کہ اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہر پل تیار رہتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیے بغیر رہ سکتا تھا؟
کاش میں اس دور میں پیدا ہوتا، اس نے سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک خیال نے اسے دہلا دیا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی یہ سوچ کھلا ہوا ناشکرا پن ہے۔ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس پر کیسا کرم فرمایا؟ وہ مشرکوں میں پیدا ہوا اور اللہ نے بچپن ہی سے اس کی رہنمائی فرمائی، اسے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ایمان سمیت جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ ساری دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ کتنی عنایت ہے اس پر اس کے رب کی۔ اور رہی بات اس دور میں پیدا ہونے کی، تو اسی دور میں کتنے ہی بدبخت ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے مرتے دم تک دشمنی پر کمر بستہ رہے، جو ابد تک جہنم کے بدترین درجے میں رہیں گے۔ وہ اس دور میں پیدا ہوتا اور اسے ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب نہ ہوتی تو وہ کہاں ہوتا؟ اس خیال سے اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ سب اللہ ہی اللہ ہے، سب اسی کی عطا سے ہے۔ ہدایت، توفیق اور محبت اس کے بہت اعلیٰ خزانے ہیں۔ وہی تو ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ والدین کو اور خصوصاً ماں کو اولاد کے لیے محبت اسی کی عطا ہے۔ محبت اور اس سے متعلق تمام جذبے اسی نے انسان کو عطا کیے، نرمی، ہمدردی، ایثار، خیال رکھنا اور کام آنا۔ تبھی تو انسان جانوروں تک کا خیال رکھتا ہے۔ زندگی کا جو نظام اس نے قائم فرمایا ہے، محبت اس کا ایک اہم ستون ہے، ورنہ معاشروں کی جگہ جنگل ہوتے۔ اور اس نے قرآن میں بتایا کہ بندوں کو سب سے بڑھ کر اس سے ہی محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت تو بہت اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہوا نا۔ یہ الگ بات کہ انسانوں نے محبت اور عشق کو اپنے نفس کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے عامیانہ اور مبتذل الفاظ دیا، خالی خلی الفاظ، ورنہ جس چیز کا حکم اللہ اپنے بندوں کو اپنے لیے دے وہ تو اعلیٰ ترین ہی ہو سکتی ہے، اور وہ خود بھی تو اللہ سے ایسی ہی محبت کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کی اپنے بندوں سے محبت دیکھو کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے میری خاطر محبت کرو تو وہ تم مجھ سے محبت کر رہے ہوگے۔ تو اس نے بتایا نہ کہ وہ اپنے بندوں سے اس محبت سے 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جو ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اب کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے تو وہ اس سے محبت کرنے کے اور اعلیٰ درجے پر پہنچا دے گی۔ اس نے غور کیا تو احساس ہوا کہ اللہ نے ایک بہت مشکل کام کو اپنے بندوں کے لیے بہت آسان کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بندے اپنے حواس کے کتنے محتاج ہیں۔ بغیر دیکھے ایمان لانا بھی آسان نہیں، بغیر دیکھے محبت کرنا تو تقریباً ناممکن ہی ہے۔ سو اس نے اپنی رحمت سے اس کو بھی آسان کر دیا۔ میرے بندوں سے محبت کرو تو یہ مجھ سے محبت ہوگی۔ تم ان کا خیال رکھو گے تو میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم ان کے ساتھ نرمی کرو گے میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا۔ کتنا آسان! اور پھر اگلا درجہ، تم میرے محبوب سے محبت کرو تو یہ تو ہے ہی مجھ سے محبت، مگر یہ بھی بغیر دیکھے کی جانے والی محبت، بہت دشوار۔ اللہ نے اسے بھی آسان کر دیا۔ میں اور تمام فرشتے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ یہ میری اتباع ہوگی، دل کی زمین نرم ہوگی، محبت کے بیج کے لیے نمو کا سامان ہوگا۔ اور محبت کا بیج کیا ہے؟ محبت کی خواہش۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھو، ان کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں جانو گے تو محبت پیدا ہوگی۔ اپنے نفس سے لڑ کر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو محبت ہوگی۔ اللہ کے دین کی تبلیغ کی راہ میں ان کی صعوبتوں کا تصور کرو گے تو اللہ کی قدرت اور ایمان کی شان نظر آئے گی۔ وہ کتنے اکیلے تھے اور دشمن کتنے طاقتور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمن نہیں سمجھا، ان کی بھلائی کے لیے دعا فرماتے رہے۔ تبھی تو رحمت للعالمین ہیں۔ جو ایذائیں پہنچاتے تھے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں انسا شریف، انسا امین اور انسا صادق کوئی نہیں تھا، اور قیامت تک کوئی ہو بھی نہیں سکے گا۔ ان کی قوم ان تمام اوصاف کی قائل تھی، لیکن ہدایت پیش کرنے پر سب دشمن بن گئے، توہین کی گئی، ایذا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا، راہ میں کانٹے بچھائے گئے،
پتھر برسائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کی وہ مثال چھوڑی جو رہتی دنیا تک بے نظیر رہے گی۔ تو اس صبر و استقامت پر فخر کرو گے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیتوں پر رونا بھی آئے گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا تو آپ کا عفو درگزر کسی فاتح میں ایسا ظرف کبھی نہ دیکھا۔ یہ سب پڑھ کر یہ نہیں سوچو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرنی چاہیے جو آپ نے کبھی کسی سے نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا حق ہوتا ہے محبت پر؟ اور یہ حقیقت تھی۔ عبدالحق جب بھی سیرت طیبہ کا مطالبہ کرتا تو اس کے وجود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سمندر موج زن ہو جاتا۔ وہ طائف کا واقعہ پڑھتا جہاں کافروں کی سنگ باری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئے تو روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جاتیں، اور اللہ کا وہ محبوب جس کے ایک اشارے پر احد کا پہاڑ سونے کا بن جاتا، فاقوں سے چور پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد میں حصہ لیتا تو اس کا دل پھڑکنے لگتا۔ تو بات یہ ہے کہ ذرا سی توجہ ہو تو محبت بہت آسان ہے، اور اگر بدقسمتی سے نہ ہو تو محبت ناممکن۔ اللہ نے تو سب کچھ آسان کر دیا ہے، راہ عشق میں کوئی دشواری نہیں رہنے دی۔ اب یہ اتنی بڑی دولت بے طلب تو نہیں دی جا سکتی، دل میں خواہش تو ہو۔ وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے لگا۔ آدمی کے اندر کی کیفیات اسے سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ وہ مطمئن تھا کہ وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، اندر کی کیفیات اس کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ خوش تھا کہ زندگی کسی سبق روندی کی طرح بہہ رہی ہے۔ پھر گڑبڑ ہوئی، اور اس طرف سے ہوئی جہاں سے اسے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اس رات وہ بیڈ روم میں گیا اور وضو کر کے بستر پر آ لیٹا۔ ارجمن بے خبر سو رہی تھی۔ وہ معمول کے مطابق درود شریف کا ورد کرتا رہا۔ ذرا ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ پھر اس کی آنکھ اس احساس کے ساتھ کھلی کہ کوئی اس سے لپٹا ہوا ہے۔ دو نرم مہربان ہاتھ اس کے چہرے کو اور اس کے سینے کو ٹٹول رہے ہیں۔ خوابگاہ میں اندھیرا تھا، تیز اور بھاری سانسوں کے سوا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے اضطراری طور پر لیٹنے والے کو پرے دھکیلا، مگر اس بار پورا بوجھ اس کے سینے پر آ گیا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ شناخت ارجمن کی خوشبو سے ہوئی یا اس کی آواز سے، کیونکہ شاید دونوں کا شعور ایک ہی لمحے میں ہوا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں آغا جی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ارجمن بوجھل سانسوں کے درمیان یہی ایک جملہ دہرائے جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو ارجمن؟ اس نے سخت لہجے میں کہا اور 2 بار اسے دھکیلا۔ آغا جی پلیز۔ وہ تو کوئی نازک بیل تھی جو سہارے کے لیے ایک درخت کی طرف لپک رہی تھی، لپٹے رہنا چاہتی تھی۔ عبدالحق کے دماغ پر نیند کا غلبہ تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے ارجمن، ہٹو، اس نے پھر دھکیلا۔ مگر ارجمن میں اس وقت نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی، مگر جسمانی اصرار کے باوجود اس کے لہجے میں التجا تھی۔ پلیز آغا جی پلیز۔ ارجمن، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں آغا جی، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ ہاں لیکن تو پھر میری عزت نفس کا آپ خیال نہیں رکھیں گے؟ ارجمن کے لہجے میں حیرت اور التجا کا امتزاج تھا۔ عبدالحق سمجھ نہیں سکا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب اس کی نگاہ کمرے کی تاریکی سے ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ارجمن کی آنکھیں بند ہیں، اس کے دونوں ہاتھ اندھا دھند اسے ٹٹول رہے ہیں۔ ارجمن کیا کر رہی ہو؟ آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو۔ اس عالم میں بھی ارجمن کو اس کے حکم کی تعمیل کا خیال رہا۔ اس کی پلکیں پھڑپھڑائیں، آنکھیں کھلیں، مگر ان آنکھوں میں خالی پن تھا، وہ کچھ دیکھ نہیں رہی تھی، اور اس کی تکرار جاری تھی۔ پلیز آغا جی پلیز، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ میری عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے؟ اب عبدالحق پوری طرح جاگ رہا تھا، وہ جھنجھلا رہا تھا، وہ صورتحال کو سمجھ گیا تھا۔ بچہ تو نہیں تھا، جانتا تھا کہ ارجمن کیا چاہ رہی ہے۔ اس نے بہت تیزی سے سوچا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وقت کیا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی دیر سویا ہے، البتہ یہ اسے معلوم تھا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اسے نیند بہت گہری آئے گی۔ پھر اتنی سردی میں غسل
کم از کم تہجد سے تو وہ محروم ہو ہی جائے گا۔ یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ پہلے بھی کئی بار وہ راستہ گم کر چکا تھا، اب پہلی بار وہ عشق کی مملکت کی سرحد پر کھڑا تھا۔ اتنا خوش اور مطمئن وہ پہلے کبھی نہیں رہا تھا۔ یہ آزمائش پھر اسے پیچھے لے جا سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ایسی آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ ارجمن اب پھر اس سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ارجمن! اتنی سختی سے اس نے زندگی میں کبھی کسی کو بھی نہیں پکارا تھا۔ ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز بھی بلند تھی۔ ارجمن کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس بار اس نے سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھا اور ایک پل میں لاشعور کی ہر چیز اس کے شعور میں چلی آئی۔ وہ گھبرا کر عبدالحق سے علیحدہ ہوئی۔ عبدالحق کا یہ لہجہ اور اتنی بلند آواز اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہی بات تو اسے ہوش میں لائی تھی۔ وہ سہم گئی تھی۔ کیا ہوا آغا جی؟ تمہیں نہیں معلوم؟ عبدالحق نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ معلوم تو نہیں تھا، مگر اب سمجھ سکتی ہوں، ارجمن نے دبی دبی آواز میں کہا۔ عبدالحق جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی اور اس وقت بھی وہ سچ بول رہی ہے، مگر وہ اس وقت دور کی سوچ رہا تھا۔ جی چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا لہجہ نرم نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ارجمن کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے شرمسار لہجے میں کہا، میں بھی انسان ہوں آغا جی، مگر وعدے کی پاسداری کی بڑی اہمیت ہے۔ جی بے شک، تو پھر؟ ارجمن کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے نزدیک وعدے کی پاسداری کا حوالہ ایک غیر متعلقہ بات تھی۔ میں سمجھی نہیں آغا جی، تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وعدہ؟ ارجمن نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اپنے حقوق کے بارے میں تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ ارجمن کے ذہن میں ایک پھول جھڑی سی پھوٹی۔ ایک پل میں اسے وہ وعدہ یاد آ گیا۔ اس کی نظریں اور جھک گئیں۔ شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ زمین میں دھس کر عبدالحق کی نظروں سے چھپ جاتی۔ میں بھول گئی تھی آغا جی۔ وعدے بھولنے کے لیے نہیں ہوتے، عبدالحق نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ سوری آغا جی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ارجمن نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عبدالحق نے ان نرم و نازک اور خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا جو ذرا پہلے اس کے جسم پر مچل رہے تھے۔ اس لمحے اسے اس پر شدت سے پیار آیا۔ اس نے ان ہاتھوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ارجی، اب ذرا میری طرف دیکھو۔ میں تو اب ساری زندگی آپ کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتی، ارجمن نے شرمسار لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہ کرو، غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھ لینا، اسے مان لینا بہت کافی ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو۔ نہیں آغا جی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ پہلے آپ مجھے معاف کریں۔ وہ تو میں کر چکا۔ ارجمن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ایک لمحے کے بعد ہی نظریں جھکا لیں۔ عبدالحق نے نرمی سے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے لٹا دیا۔ اب سکون سے سو جاؤ، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جی آغا جی، ارجمن نے کہا، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں۔ عبدالحق لیٹا اور چند لمحوں میں ہی گہری نیند سو گیا، لیکن ارجمن جاگ رہی تھی۔ اب پتہ چلا کہ عبدالحق نے نادانستگی میں اس کی عزت نفس کو جو زخم دیا تھا، جسے وہ بڑی اہمیت دیتی رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات کی شرمندگی کی تو کوئی نظیر ہی نہیں تھی۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اس شرمندگی سے مر کیوں نہیں گئی۔ کاش زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ شرمندگی کیسے مٹے گی؟ یہ تو کسی طور مٹنے والی نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے زیر لب لا حول ولا قوت پڑھا۔ یہ میں کس انداز میں سوچ رہی ہوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑے سے بڑا گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ بے شک وعدے کی پاسداری کا اللہ نے بڑی سختی سے حکم دیا ہے، لیکن بندوں سے غلطی تو ہو جاتی ہے، اور پھر آغا جی نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ بس سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ کوئی بہت بڑی غلطی، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات تو میں نے کی ہوگی۔ مجھے اس کو کھوجنا ہوگا اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنی ہوگی۔ جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ مجھے یاد کیوں نہیں رہا؟ یہ تو اسے یاد تھا کہ وہ وعدہ کیا تھا، مگر وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی جستجو میں تھی۔ اسے اس روز کی ہر بات، اپنا کیا ہوا ہر لفظ یاد کرنا ہوگا۔
مگر کیا اب وہ اسے پوری طرح یاد آ سکے گا؟ ہاں، اگر اللہ مدد کرے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے دل اور سوچ کی گہرائیوں سے اللہ کو مدد اور رہنمائی کے لیے پکارا، اور اگلے ہی لمحے اس کا ذہن جیسے روشنی سے بھر گیا۔ وہ اسی دن کی اپنی اور عبدالحق کی گفتگو یاد کر رہی تھی۔ عبدالحق نے اس کی محبت کا اعتراف کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی منزل اللہ کی محبت ہے، اس لیے وہ نفس کی آزمائشوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اسی لمحے وہ اس کے لمس سے بھی ڈرنے لگا ہے۔ وہ ترک دنیا کی بات کر رہا تھا، اس سے محبت کے باوجود اس نے اسے چھوڑنے کا اشارہ بھی دیا تھا۔ تب اس نے وہ وعدہ کیا تھا۔ اسے ہر بات، ہر لفظ یاد آ گیا۔ اس نے عبدالحق کو بتایا کہ اس نے اللہ سے صرف اس کا شرعی ساتھ مانگا تھا، صرف اس کا نام مانگا تھا، اور اللہ کی کریمی کہ اس نے اسے سب کچھ دے دیا، اس کی محبت بھی۔ اور اس نے کہا تھا کہ اس پر میں عمر بھر اللہ کا شکر ادا کروں گی، اور اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کیا تھا کہ اس کی بیوی ہونا اور اس کی محبت حاصل ہونا اس کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس سے زیادہ اسے کچھ چاہیے بھی نہیں، اور وہ بغیر کسی دباؤ اور اکراہ کے خوش دلی اور محبت کے ساتھ اپنا ہر حق اس پر معاف کرتی ہے۔ عبدالحق نے اسے احسان کہا خود پر، تو اس نے کہا تھا کہ محبت میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اگر عبدالحق ایک بہت بلند مقام کی آرزو کرتا ہے تو وہاں پہنچنے میں اس کی مدد کرنا محبت کے حوالے سے بھی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اس پر فرض ہے۔ وہ اسے ناکام ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اور آخری بات اسے لفظ بلفظ یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، جو محبت آپ کو مجھ سے اس وقت ہے، میرا اس پر بھی اصرار اور دعویٰ نہیں۔ وہ نہ رہے تو بھی میں اس پر آپ سے گلہ نہیں کروں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں، یہ اعزاز میرے لیے کافی ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے محبت کرتی رہوں گی، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس وقت ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ وہ بہت بڑی بات کہہ رہی ہے۔ بشری کمزوریوں سے کون بچ سکتا ہے؟ اور اس کے جواب میں اس نے سوچا تھا، مجھے خود پر پورا بھروسہ ہے، مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں ان سے ہمیشہ محبت۔ ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور اس کے لیے سوچنا ممکن ہی نہیں رہا۔ شرمندہ تو وہ پہلے ہی تھی، اب شرمندگی اور تعسف میں شرابور ہو گئی، اس پر تھر تھری چڑھ گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے بہت افسوس اور ندامت سے سوچا۔ میں نے تو جہالت کی حد کر دی۔ جو نوالا آدمی کے ہاتھ میں ہو اللہ کے اذن کے بغیر، وہ اسے منہ میں لے جانے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، جبکہ یہ تو بہت بڑی بات تھی اور میں نے خود پر بھروسہ کیا۔ یہاں تو اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کی تائید اور مدد چاہنا از بس ضروری تھا۔ میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر۔ جو کچھ ہوا میرے فکر و عمل کا منطقی نتیجہ ہے۔ آہ، کاش آدمی کے اختیار میں ہوتا کہ وقت میں پیچھے جا کر کسی لمحے کو لوٹا کر اس میں اپنی اصلاح کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اسے اس کا متبادل عطا فرما دیا ہے۔ صدقے دل سے توبہ کر کے وہ اپنے اس عمل کو مٹا سکتا ہے، مگر توبہ سے پہلے تو شکر لازم ہے۔ اگر اللہ نے مدد اور رہنمائی نہ کی ہوتی تو یہ باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ لفظ بہ لفظ اسے یاد آ ہی نہیں سکتی تھیں، اور یاد آ بھی جاتی تو اس کی سمجھ میں اصل بات نہ آتی۔ وہ دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھی۔ عبدالحق بے خبر سو رہا تھا۔ وہ وضو کر کے باہر آئی، مصلی بچھایا اور نماز استغفار پڑھنے لگی، اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ تھی۔ اسے ایسی کیفیت عطا ہوئی جس میں آدمی کا وجود دھل جاتا ہے۔ سجدوں کے درمیان وہ اتنا روئی کہ مصلی بھی تر ہو گیا۔ سلام پھیرنے اور استغفار کرنے کے بعد اس نے سر اٹھایا تو وہ پہلے کی طرح ہلکی پھلکی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کتنا برا ہوا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ اپنے تئیں اپنی ایک تذلیل کا ازالہ کرنے کے لیے اس نے اللہ کو بیچ میں لائے بغیر اپنے طور پر کوشش کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ذلت کا ایک اور داغ اس کی عزت نفس کے دامن پر لگ گیا تھا۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ رجوع کرنے پر بندے کی ہر برائی کو مٹا دیتا ہے، بلکہ اس کی یاد بھی مٹ جاتی ہے۔
عبدالحق اپنے تمام معمولات کے ساتھ آفس جانے کے لیے تیار ہوا۔ رات کا واقعہ اسے یاد تھا۔ وہ تمام وقت ارجمند کو اور اس کے ہر انداز کو بہت غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر نہ کوئی کھچاؤ تھا نہ تکدر۔ وہ ہر طرح سے نارمل تھی۔ اس کے طرز عمل میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے وہ اس کے سارے کام کر رہی تھی۔ وہی خوش مزاجی، وہی محبت چھلکاتی آنکھیں۔ اسے اس پر پیار بھی آیا اور کچھ اپنی طرف سے زیادتی کا احساس بھی ہوا، لیکن اس سے بڑھ کر اسے حیرت تھی۔ رات جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے خلاف توقع تھا۔ مطالبہ کرنا تو دور کی بات، اس سے پہلے ارجمند نے کبھی پہل بھی نہیں کی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، وہ تو فطری بات تھی۔ ارجمند اس کے لیے چائے لے کر آئی تو اس نے آہستہ سے اس سے سوری کہا۔ سوری؟ کس بات پر؟ ارجمند نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ رات کی بات پر۔ کون سی بات آغا جی؟ رات کو ایسا کیا ہوا کہ جس کے لیے آپ کو سوری کہنا پڑے؟ عبدالحق کے دل و دماغ پر جو تھوڑا بہت بوجھ تھا وہ ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ارجمند اس وقت نیند میں تھی اور اب اسے وہ بات یاد بھی نہیں ہے۔ کچھ نہیں، آدمی کو کبھی کبھی سوری کہتے رہنا چاہیے، وہ بولا۔ مجھ سے تو آپ یہ لفظ کبھی نہ کہیں، کبھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس سے مجھے شرمندگی کے سوا کیا ملے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی؟ تم عجیب لڑکی ہو۔ جیسی بھی ہوں اب آپ کی ہوں، برداشت کر لیا کریں اور معاف کر دیا کریں۔ عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایسا نہ کہو ارجی، تم میرے لیے دنیا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہو جو اللہ نے اپنی کریمی سے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ آپ کا یہ کہنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ میں اس اعزاز کے قابل نہیں ہوں۔ عبدالحق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ارجی، اس نے بے حد سچائی سے کہا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل، اس کی عنایت ہے مجھ پر، اور یہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اعزاز ہے، ارجمند نے کہا اور ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے چلی گئی۔ عبدالحق چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے رات کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ارجمند کیسی بے سدھ، بے خود تھی۔ خود سپردگی کی اس کیفیت میں اس کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا، اگر وہ اسے قربت کے چند لمحے دے ہی دیتا تو کیا جاتا، لیکن وہ افسوس فوراً ہی ختم ہو گیا۔ اول تو اس میں ارجمند کا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اسے تو یہ سب کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ دوسرے، اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ہر حق کی دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اب اسے اس سے کچھ مانگنے کا حق نہیں۔ یہ آخری بات سوچتے ہوئے اس کے دل میں سختی تھی۔